صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے ذکر کے لحاظ سے اس میں سب سے پہلی سورت ہے، اور تقریباً ہر مسلمان بچہ بچی جوان بوڑھے اس سورت کو یاد کیے ہوں گے، اس لیے کہ یہ اتنی عظمت والی سورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس سورت کے پڑھنے کا حکم دے دیا ہے، نفل ہوں فرض ہوں سنتے ہوں، اس سورت کا پڑھنا ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی ہے تو وہ بھی اس لحاظ سے پڑھ لیتا ہے کہ جب یہ امام دوسری سورتیں پڑھتا ہے پورا قرآن پڑھتا ہے، اے رمضان میں پڑھا، مقتدیوں نے نہ پڑھا لیکن پڑھنے کا حکم ان کو بھی پایا گیا، اسی طرح سورت کا بھی ہے لیکن پڑھی جاتی ہے۔ کیوں اس کا اتنا تکرار کرایا جاتا ہے کہ ہر رکعت میں پڑھو سورہ فاتحہ کو، بار بار پڑھایا جاتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ حضرات مفسرین اکرام نے یہ بات فرمائی ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ فاتحہ ام الکتاب ہے، یعنی قرآن کی ماں ہے، قرآن کی اصل ہے۔ ہمارے مفسرین خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جو پرچم کشائی کرنے والے ہیں ہمارے اس مشرقی مغربی پاکستان میں، ان علماء میں سے ہیں۔ جب حضرت قائد اعظم صاحب نے پرچم کشائی کرائی تھی، پاکستان کی آزادی ہوئی تھی، تو پرچم کشائی کرنے والا یہ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو 6 مضمون ہیں اللہ نے وہ سارے 6 کے 6 جو ہیں اس فاتحہ میں بیان کیے ہیں۔ اور ہمارے دادا استاد جو ہیں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے ہیں قرآن کے مرکزی 4 مضمون جو ہیں، 4 حصے جو ہیں قرآن پاک کے، وہ سارے کے سارے اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں بیان کیے ہیں۔ اس لیے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ام الکتاب ہے، یہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ شفاء للناس ہے، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ حضور کے ارشادات ہیں، میں اس کی طرف نہیں، بات یہ جو ذہن میں آئی ہے کہ اللہ نے اس کے پڑھنے کا کتنا اہتمام کیا کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کے پڑھنے کو ضروری قرار دے دیا۔ کیوں اتنا تکرار کیوں ہے؟ بار بار پڑھو۔ عصر کے وقت بندہ کچھ بھی اور نفل نہ پڑھے، 4 فرض پڑھتا ہے، امام پڑھ رہا ہوتا ہے، مقتدی کی پڑھی جاتی ہے، اور سنتے اللہ پڑھتا ہے تو اس میں یہ ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے، گویا 10 مرتبہ پڑھی گئی۔ عصر میں نفلوں کے علاوہ 4 مرتبہ پڑھی گئی۔ یہ سلسلہ کیوں اتنا اللہ نے اہتمام کیا ہے؟ تو مجھے ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کا ایک اللہ نے موقع دے دیا ہے کہ دیکھیں ہمارے سکولوں میں، ہماری کالجوں میں صبح سویرے سویرے جب بچے جاتے ہیں تو ان سب سے ایک چیز روزانہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ کون سی؟ جی جی تھکے تھکے نظر آنے یار، رمضان کی رات کے روز سے جا کام نہیں بنانا۔
چھالا روزنا ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ترانہ بچے روزانہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جی، پاک سر زمین، کیوں یہ روزانہ پڑھایا جاتا ہے؟ کیوں اس کا تکرار ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو یاد کرایا جاتا ہے۔ تو مجھے تو سمجھ یہ آیا، آپ اگر یہ بات کے ساتھ اتفاق کریں تو اس لیے اس کو رکھ دیا کہ بچوں کے دل و دماغ پر بار بار پڑھنے سے، بار بار ان کو پڑھانے سے عظمت پاکستان جو ہے وہ دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ یہی ہے نا؟ تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن کی عظمت اور اپنی عظمت دلوں میں بٹھانے کے لیے سورہ فاتحہ کو بار بار جو ہے، ترانہ تو ایک مرتبہ صبح پڑھایا جاتا ہے، یہ فاتحہ رب کو اتنی پیاری ہے کہ بندوں کے دلوں پر نقش ہو جائے۔ رب ذوالجلال نے ایک دن رات میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس کے پڑھنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو اس کے اندر کچھ ہے نا، اس کے اندر ویسے تو اللہ نے نہیں کہہ دیا، نبی نے نہیں کہہ دیا تو کتاب ہے، القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے، قرآن کی اصل ہے۔ اب اس پر ہم تھوڑی سی نظر کرتے ہیں کہ یہ فاتحہ ہے کیا ہے۔ بس اتنی بات سمجھ لیں، کیونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے، قرآن اس سے کھلتا ہے، قرآن کی یہ اصل ہے، اور قرآن نے اس کو قرآن کہا ہے، سبع من المثانی کہا ہے، شفاء للناس کہا ہے۔ اور اس کی بنا پر ایک صحابی کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، ایک لشکر جا رہا تھا اور ایک علاقے کے اندر کچھ لوگوں نے لشکر مصطفی کا کوئی اہتمام نہ کیا، یہ مسافر ہیں، ان کی کوئی مہمانی کر دیا جائے، کیونکہ اسلام یہ بتاتا ہے، ویسے بھی عقل کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی مسافر کے ساتھ اچھائی کر دی جائے۔ آقا کے یار جا رہے ہیں، جہاد کا سفر ہوا کرتا تھا، راستے میں ایک بستی کے اوپر سے گزر ہوتا ہے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، فوج ہے۔ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں پہچانتے، جاؤ چلے جاؤ کسی جگہ، جیسے آج کل ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اتفاق ہوا کہ اسی گاؤں کے، اسی بستی کے ایک سربراہ کو کسی زہریلی چیز نے ڈس دیا، بیمار ہو گیا، اور شدت کے ساتھ بیماری میں زہر کا اثر ہوا۔ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، حضور کے صحابہ کے پاس پہنچے وہ لوگ کہ بھائی تمہارے پاس کوئی ایسا کوئی معالج ہے؟ باقی تو جو علاج ہے، دوائی ہے، وہ تو ہم کر چکے ہیں، لیکن ہمارے سردار کو، ہمارے سربراہ کو، ہمارے کونسلر کو، ہمارے ناظم کو، چیئرمین کو، جو بھی اپنے اپنے دور کے الفاظ ہیں، ملک صاحب کو تکلیف ہوئی ہے، کچھ چیز ڈس دیا ہے اور کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے کہا میں جاتا ہوں، اور میں گیا اور میں نے جا کر سورہ فاتحہ پڑھی نا، پڑھ کر دم کیا، رب ذوالجلال نے زہر کے اثر کو ختم کر دیا، زہر کے اثر کو ختم کر دیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ شفاء للناس، علاج اس میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس پر عقیدہ بھی ہو اور یقین بھی ہو۔ آقا کی بات پر یقین ہو تو اس میں رب نے شفا رکھی ہے۔ صحابہ اکرام اس کے ذریعے آپ نے تو جائز طریقے سے دم کرنے کی تو اجازت ہے نا، جائز دم ہو، الفاظ صحیح ہوں۔ ایک ہے نا لوگ دم کرتے ہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر کی مدد مانگ رہے ہیں، تعویذ لکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر غلط الفاظ لکھ رہے ہیں، شرکیہ، ایسے تو کفر ہو جاتا ہے، ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ جہاں ہے قرآن پاک کی آیات ہیں، قرآن سارے کا سارا شفا ہے، اور خاص کر اس کی شفا جو ہے وہ روحانیت کے طور پر ہے۔ روح جب بیمار ہو جاتی ہے، اس روح کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کا وہ ارشاد آپ کے سامنے ہوگا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، نافرمانیاں اس سے ہوتی ہیں، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ نافرمانیوں کا اثر جو ہے، گناہوں کا اثر وہ دل پر پڑتا ہے، اور دل کے اوپر گناہ کا نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ سا۔ اور اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو صاف کر دیتے ہیں،
اور نہیں تو اسی طرح کرتے کرتے وہ زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب کہا کہ گناہوں سے دل بھی زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ فرمایا لوہے کو پانی لگ جائے تو لوہا کیا ہوتا ہے؟ زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات حضور نے بیان فرمائی کہ انسان کے دلوں کا حالت بھی یہ ہے، اس لوہے کی طرح ہے، لوہے کو پانی لگے تم دیکھتے ہو کہ وہ زنگ آلودہ ہوتا ہے، یہ دل اندر ہے، اس کو بھی جب گناہوں کا زنگ لگتا ہے یہ زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام، میرے نبی کے یار، میرے نبی کے مقتدی، میرے نبی کے شاگرد فوراً بول کر کہتے ہیں آقا یہ تو ہمارے تجربے کی بات ہے کہ لوہے کو زنگ لگا ہوا ہو اس کو اتارنے کا انتظام ہو جاتا ہے، چیزیں میسر آ جاتی ہیں تو اس کو اتار دیا جائے۔ یہ تو بتائیں نا، دل کو زنگ لگتا ہے، یہ آپ بتا رہے ہیں، تو اس زنگ کو اتارنا کس چیز کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ وہ سوال نہ کرتے ہمیں کیا پتا ہوتا۔ یقین کریں حضرات صحابہ اکرام کی اگر ہم ساری زندگی بھی تعریفیں کرتے رہے نا پھر بھی حق ان کے نہیں ادا ہوتا۔ ان کے پتہ نہیں امت پر کتنے احسان ہیں، پیچیدہ پیچیدہ باتیں جو تھی نا نبی سے سوال کر کے انہوں نے حل کر کے امت کے پاس پہنچا دی۔ پوچھا یا رسول اللہ دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ پھر لگ گیا زنگ، لوہے کا زنگ تو اتار لیتے ہیں، ریت مار لیں گے، کچھ اور کر لیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دلوں کے زنگ کو اتارنے والی یہ قرآن پاک، قرآن کریم کتاب ہے، اس کو تلاوت کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، گناہ کے زنگ سارے اتر کر رہ جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو قرآن سننے کا موقع دیا، قرآن پڑھنے کا موقع دیا، خاص کر رمضان کی اس برکت والی ساتوں میں اللہ نے یہ زیادہ موقع دیا ہوتا ہے قدرتی طور پر، چونکہ شیطان ذرا کچھ دنوں کے لیے قید کر لیے جاتے ہیں۔ پھر مسلمانوں میں اگر کچھ بھی اسلام کی، ایمان کی رمق ہوتی ہے تو ان کا تعلق پھر قرآن سے ذرا زیادہ جڑ جاتا ہے، لیکن اگر وہ بالکل ہی کمزوری ہونا تو شیطان نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی تراویح ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک مسلمان کہلانے والا روڈ پر یا مسجد کی ٹوٹیوں پر بیٹھ کر باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں تو یہ نہیں ہوگا حضرت، کہ ہم شہر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں دیہاتوں کا رہنے والا ہوں، وہاں تو ہم یہ باتیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ہے ادھر بھی؟ جی جی دیکھو میں آپ پر میں اعتراض نہیں کر رہا کہ آپ ناراض ہو جائیں کہ آئے تھے جی قاری صاحب تمہارے اوپر اعتراض کر کے چلے گئے ہیں جی ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے۔ نہیں نہیں، میں نہیں کہہ رہا، اپنی حالت کو آپ دیکھ کر آپ اس بات پر گواہ بن رہے ہیں کہ ہماری حالت میں یہ کمزوری آگے ہی ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ایک مہینے کے لیے، اور اس مہینے میں کہ جس مہینے کے آنے پر اللہ کا نبی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے مالک الملک کی طرف سے ندائیں آتی ہیں، آوازیں لگتی ہیں، اعلان ہوتے ہیں۔ کیا کہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے؟ رب اعلان کر رہے ہوتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر۔ او خیر کو جمع کرنے والو، خیر کو چاہنے والو، خیر کی طرف رکھنے والو، ذرا آگے آگے بڑھو، مستعد ہو جایا کرو۔ اس کی صورت کو حضرات صحابہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے اس اعلان کی وجہ سے کہ زیادہ مستعد ہو جاؤ، رمضان آ گیا ہے، خیر کے طلب کرنے کے لیے۔ آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اپنی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، اپنی حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ شد میزرہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، حدیث کے الفاظ ہیں آپ اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ نا فلانے نے فلانے کمر باندھ دی ہے، کمر یہ محاورہ ہے نا، آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی، آل کو بھی، گھر والوں کو بھی آپ جگایا کرتے تھے کہ یہ راتیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں پھر یہ میسر ہوں کہ نہ ہوں۔
یہ 25 کی رات آج آئی ملی ہوئی ہے، پتہ نہیں پھر میسر ہو کہ نہ ہو۔ آج کی قرآن کی سننے کا موقع ملا ہوا ہے، پتہ نہیں پھر میسر ہو نہ ہو۔ آج کی سحری کا وقت ملا ہوا ہے، پتہ نہیں آندہ میسر ہو کہ نہ ہو۔ یہ افطار کا وقت ملا ہوا ہے، جس وقت کے بارے میں آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت کے اٹھے ہوئے مسلمان کے ہاتھوں کو اللہ خالی واپس نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کہ یہ وقت پھر ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس لیے اللہ کی طرف سے ندائیں آ رہی ہیں، صدائیں آ رہی ہیں۔ آدھے سے زیادہ نہیں بلکہ زیادہ حصہ گزر گیا، تھوڑا سا باقی رہ گیا، اس حصے کے لیے بھی اللہ کہہ رہے ہیں یا باقی الخیر، اے مجھ سے خیر کو لینے والو بڑی تیزی سے آگے بڑھو، لیکن شر کرنے والو یا باغی الشر، شر کرنے والوں، جرم کرنے والوں، نافرمانیوں میں وقت کو گزارنے والوں، اکثر باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ میری طرف سے تو اعلان ہو رہا ہے، اللہ کہتے ہیں او خیر والوں آؤ، کسی کو اگر روزی چاہیے مجھ سے روزی کا مطالبہ تو کرو نہ میں روزی کا عطا کر دوں، کسی کو اگر مجھ سے گناہوں کی معافی کا مطالبہ ہے، معافی کا مطالبہ تو کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ میرے دوستوں یہ اتنی بڑی برکت والی ساتیں ان اعلانات کے ساتھ آئی اور اب جا رہی ہے، اب جا رہی ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جان کر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس مہمان کی کتنی قدر کر لی، کتنی قدر کر لی۔ اگر کچھ فرق چھوڑا ہے، اگر کوئی فرق رہ گیا یقیناً رہ گیا ہوگا، اب بھی موقع ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتی ہے کہ آؤ آؤ اپنے آپ کو نادم بنا کر میرے دربار سے مانگو، میں عطا کرتا جاؤں گا۔ آخر میں جہاں لیلۃ القدر کی رات رکھ دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس رات کو آج کا مسلمان جو ہے وہ عید کی چاند رات کہہ کر پتہ نہیں کیا کیا عیاشیاں کرتا ہے، فرمایا کہ یہ رات تو اصل عبادت کی رات ہے، جس رات میں انسان اپنی کوتاہیوں کو رب کے سامنے رکھ کر جب صبح کو عید کے لیے جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے میرا رب جو ہے فرشتوں کو سامنے رکھ کر حدیث پاک میں آ رہا ہے، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، رب ذوالجلال انسانوں کو سامنے رکھ کر فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرے فرشتوں او نوریو، کل جن انسان کو پیدا کرنے کے لیے میں نے تمہارے سامنے بات رکھی تھی تم اعتراض کر رہے تھے، آج یہ دیکھو انسانوں کے بارے میں تم سے پوچھتا ہوں یہ کیا چاہتے ہیں، کیوں گھروں سے نکل آئے ہیں عید کے دن، کیوں نکل آئے ہیں؟ یہ رمضان کے روزے رکھے تھے، رات تراویح پڑھی تھی، وقت دیا تھا، تکاوٹ ہوئی تھی، قرآن سنا تھا، دن میں بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے بندے اور یہ تیرے بندیاں تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ جب فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں نا کہ یہ تجھ سے مانگ رہے ہیں اور تجھ سے معافی چاہتے ہیں، عید کا دن ہے، اللہ کی طرف سے پتہ ہے کیا سے اعلان آتا ہے، اللہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں او میرے فرشتوں یا ملائکتی، او میرے فرشتوں یہ میرے بندے اور میری بندیاں تمہارے کہنے کے مطابق میں جانتا تو ہی ہوں کہ یہ مجھ سے ہی معافیاں مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی بخششوں کو چاہ رہے ہیں، تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی عظمتوں کی قسم ہے، مجھے اپنی کریمی ذات کی قسم ہے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ عید کی رات بھی ایسے گزارو کہ رب ذوالجلال معافی کا فیصلہ سنا دیں، اور رمضان کو بھی اس طرح گزار کے ختم کرو، مکمل کرو کہ کل رب ہمارے گناہوں کو مٹا کر نبی کے ارشاد کے مطابق گناہوں کی جگہ پر نیکیاں درج فرما دے۔ اپنے آپ کو اس درجے کا بناؤ۔ تو بات میں کر رہا تھا فاتحہ کی دوسری طرف نکل گئی، سناؤ فاتحہ جی،
فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہے فاتحہ میں؟ فاتحہ سے اللہ انسانیت کو سبق کیا دینا چاہتے ہیں، اور اتنا بار بار پڑھوا کر اس کے سینے میں اس کو کیوں نقش کر رہے ہیں، کس کی عظمت اس میں بٹھا رہے ہیں؟ تو دیکھو فاتحہ شروع ہوتی ہے کن الفاظ کے ساتھ؟ جی سارے پڑھو گے ثواب ہوگا۔ یہ نہ ہونا کہ سنتے ہی رہیں اور پھر اپنے وزیر داخلہ کی طرح کل واللہ خط بھی نہ سنا سکیں، ایسے نہ ہو جائے۔ بندہ کوئی پڑھتا رہے نا تو پھر زبان پر آ جاتا۔ قرآن بڑا آسان ہے بھائی، خیال کیا کرو، اس لیے ساتھ ساتھ قرآن پڑھ لیا کرو۔ یہ نہ ہونا بھائی، یہ بھی نہ آئے۔ ویسے تو میں نے کہا کہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ ہر بچے کو، ہر بچی کو، نمازی ہے تو آئے گی، نمازی نہیں ہے تو اس کو بھی نہیں آئے گی۔ یہ حال ہمارا مسلمانوں کا ہے، بڑے بڑوں میں ہے کہ ان کو کہو کلو اللہ خط سناؤ تو وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ دعائے قنوت تو ہے ہی مجھ کو دیکھا ہے نا، تو اللہ ہی خیر کرے۔ بہرحال اللہ نے اس کو اتنی عظمت دی ہے، اتنی یاد کرانے کے لیے، دل میں بٹھانے کے لیے اس کا اہتمام کیا ہے، تو تھوڑا سا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں کس کے لائق ہیں؟ اب یہ ہے تعریف تو میری بھی ہو رہی ہے، تعریف آپ کی بھی ہو رہی ہے، آپ کے افسر کی بھی ہو رہی ہے، ملک کے حاکم بادشاہ کی بھی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ساری تعریفوں کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ۔ معنی یہ ہے کہ یہ تعریف جو ہے کہ کائنات کو بنانے والا اور بنانے کے لائق، کائنات کو چلانے والا، کائنات کو پالنے والا، کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا، یہ جو تعریف ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ اپنے ایک پیر اور بزرگ کی زبان سے یہ بتاتے ہیں کہ معنی یہ ہوگا کہ کائنات کا سارا نظام چلانا، یہ جو تعریف ہیں یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ کون ہے وہ؟ رب العالمین، جو انسانوں کو بھی پالنے والا، جنوں کو بھی پالنے والا اور فرشتوں کو بھی پالنے، سارے جہانوں کا جو مالک ہے، سارے جہانوں پر جس کا اختیار ہے وہ اللہ ہے۔ رب کا معنی پتہ کیا ہے؟ جی کرو نا معنی، سب کو پالنے والا کون ہے؟ جی یہی بات اگر ایک مسلمان کو سمجھ آ جائے نا، سارا قرآن یہی سبق دیتا ہے۔ اور دیکھو نا ساری چیزیں بیان کر کے نا، شروع میں کہہ دیا رب العالمین، وہ آخری صورت میں جا کر بھی کہا قل اعوذ برب الناس، وہاں بھی رب کا تعارف کرا ہے، رب کا تعارف، رب کو پہچانو، پالنے والا، داتا، سب کو دینے والا رب، اس کو کہتے ہیں نا، اے چھوٹی سی چیز کو، کمزور ترین چیز کو طاقتیں دینے والا، چھوٹی چیز کو بڑا کر دینے والا، یہ اگر ہے تو صرف کون ہے بھائی؟ پودا ہے، درخت ہے، گھاس ہے، یہ غلے والی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہوتی ہیں بالکل چھوٹی ہوتی ہیں۔ انسان ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، باقی چیزوں کی اولاد ہے چھوٹی سی ہوتی ہے، ان سب کو پال کر چھوٹے چھوٹے سے بڑا کر کے اتنا عظیم انسان بنا دینے والا یہ صرف کون ہے؟ یہ فاتحہ میں سبق ہے۔ اب جب یہ سبق ہے کہ پالنے والا ہے کوئی رب، تو پتہ چلے گا رب کو مانتا ہے نا، رب ہے ذات ہے۔ مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، بڑی رحم والی ذات ہے، بڑا رحیم ہے۔ دنیا کے اندر بھی دیکھو نا اتنا مہربان ہے، اس کو کوئی مانتا ہے تو اس کو بھی یہ رزق دے رہا ہے، نہیں مانتا تو اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ یہ وہ ذات ہے رحمان، ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، بلکہ دنیا کے نقشے کے اوپر غور کیا جائے تو جو صحیح معنوں میں نہیں مانتے دنیا ان کو تو زیادہ دے رہا ہے۔
یہ رحمان ہے۔ اور مفسرین اکرام کہتے ہیں رحمان کس کو کہتے ہیں؟ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس سے مانگا جائے تو خوش ہو، نہ مانگا جائے تو ناراض ہو۔ جس سے مانگا جائے تو، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے مالدار، سرمایہ دار، ان سے کچھ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو۔ ایک اللہ ہی کی ذات ہے، رب العالمین ہے، رحمان ہے نا، مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اس نے در پہ یہ موٹے لفظوں سے لکھا ہوا ہے، آؤ کوئی مانگنا ہے تو مانگو مجھ سے، میں تمہاری ہر مانگ کو پورا کروں گا۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ جب بھی کوئی مجھ سے مانگتا ہے یقین کر کے مانگتا ہے کہ دینے پر میں ہی تو قادر ہوں، سب کچھ میرے ہی کے خزانوں میں ہے، پھر میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ آؤ تو صحیح نا میرے دربار پر۔ مالک یوم الدین، مالک ایک دن بدلے کا آئے گا۔ قیامت کو بیان کیا قرآن میں جا بجا، قیامت کا مسئلہ اس میں بھی بیان کرنے۔ ایک دن آئے گا جزا کا، ایک دن آئے گا حساب و کتاب کا، زندگی کے ہر لمحے کا، ہر موڑ کا حساب دینا ہوگا۔ کس کے ساتھ؟ جی اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اپنے افسر کو حساب دینا ہو تو ہو سکتا ہے نا کچھ آگے پیچھے کر سکیں کہ افسر بھائی آگے بول رہا ہے کچھ کیا کر سکیں، لیکن اس ذات کے سامنے حساب دینا ہے کہ جس نے حساب کے لیے نظام پتہ کیا بنایا ہے ویسے آپ جانتا ہے، لیکن اس کے لیے فرشتوں کو بھی مقرر کر دیا کہ وہ لکھ بھی رہے ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کے اور میرے یہ رجسٹر اللہ کے سامنے پڑے ہوں گے۔ اللہ جاننے کے باوجود بھی پھر بھی جب بندہ کوئی ایسی باتیں کرے گا، انکار کی صورت اختیار کرے گا، رب ذوالجلال اس زبان کو بند کر کے کہہ دیں گے او ہاتھوں ذرا تم بول پڑو، وہ آنکھوں تم بول پڑو، کانوں تم بول پڑو۔ رب ان کو گواہ بنا دے گا۔ جاؤ 24ویں سپارے کے اندر پڑھو، یہ سارے کے سارے بول کے کہیں گے ہم نے فلاں جرم ہم سے کیا تھا، اس نے فلاں جرم ہم سے کیا تھا۔ کس وقت کہاں چھپو گے بھائی، یہ اپنے آزاد تمہارے گواہ ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ بندہ پھر کہے گا تم کیوں بولتے ہو؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جو قرآن آپ نے سنا ہے نا 24ویں سپارے میں یہ ہے۔ یہ عذاب پھر کہے کہ جواب دیں گے اس انسان کو کہ آج اسی ذات نے ہمیں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہاتھ کہے گا مجھے بھی اس ذات نے بولنے کی قوت دے دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ یہ زبان میں بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ جی وہ لے لے تو کون ہے جو اس طاقت کو برقرار رکھے؟ میرے بھائی اس اللہ کی بات کو سمجھو۔ تو وہ دن ہے جزا کا، اس کے سامنے آئے گا، نتیجہ وہاں نکلے گا۔ اس دن اس کی حکومت، آج ہم کہتے ہیں فلاں کی بھی حکومت ہے، فلاں کی بھی حکومت ہے، وہاں یہ بھی کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں کی حکومت ہے۔ رب کی طرف سے اعلان ہوگا، آئے ہو نا حساب و کتاب کے لیے، سامنے سارے کھڑے ہو نا، اب بتاؤ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ آج اختیار کس کے چلیں گے؟ دنیا میں تو کہتے تھے فلاں کا بھی ہے، فلاں کا بھی ہے، آج تو بتاؤ نا۔ تو کسی کی زبان پر یہ نہیں آئے گا کہ فلاں بھی بادشاہ ہے، زرداری صاحب بھی بادشاہ ہے، امریکہ کی حکومت ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ وہاں پر ہر زبان سے یہ نکلے گا للہ الواحد القہار، آج اگر بادشاہی ہے، اختیار ہے تو صرف کس کا؟ ایک اس ذات کا جو زبردست ذات ہے، وہ حساب لے گی۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، دنیا کی زندگی کو بسر کر رہے ہو اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ کل اس ذات کے سامنے حساب دینا ہوگا جس کی حکومت ہوگی، جس کا اختیار ہوگا، جس کا علم ہوگا، جس کا زور چلے گا، جس پر کسی کا زور نہیں چلے گا، جس پر کسی کا زور نہیں چلے گا۔ اس عقیدے کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارو، کل فوائد ملیں گے۔ جب یہ ہے سب کچھ اللہ کی تعریف فاتحہ میں کر کے پھر کیا کہتا ہے بندہ؟ اپنی نیاز پیش کرتا ہے، اللہ تو رب بھی ہے، ساری تعریفوں کا مالک بھی ہے، تو بادشاہ بھی ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، پھر کیا ہے؟
پھر جب تو ساری صفات کا تو ہی مالک ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر میری عبادت بھی ہر طرح کی تیرے لیے ہے، اور پھر تجھ سے مدد بھی تجھ ہی سے لے، مدد بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا روزانہ ہم رب کے سامنے کئی مرتبہ اقرار کرتے ہیں کہ عبادت ہم اللہ صرف، بولو، علماء بیٹھے ہیں، ہم لوگ اس کا معنی کر دیتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں، یہ معنی ٹھیک نہیں ہے اس کا، عربی گرامر کے لحاظ سے عربی زبان ہے، اگر یہ معنی ہوتا ہے نا تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تو اس سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ جملہ اس طرح نہ ہوتا، جملہ اس طرح ہوتا نعبدک و نستعینک، یہ جملہ اس طرح ہوتا، جملہ اس طرح نہیں آیا نعبدک، جملہ اس طرح آیا کہ اس کاف کو پہلے لے آئے ایاک نعبد، جس کا معنی بنتا ہے کہ عبادت تیری، جی بھی نہیں بھائی، جی ہاں وہ بھی کرتے تھے نا، جن کو آپ ابو جہل کہتے ہیں وہ بھی والے تھے، بھی والا نہیں بننا، ہی والا بننا ہے، عبادت کے مسئلے میں ہی آئے گا کہ عبادت تیری ہی ہے۔ اور اس پر ایک بات سنا دوں، اپنے پیر و مرشد ہمارے جو علماء میں ایک مفسر قرآن گزرے ہیں، نام سنا ہوگا حضرت احمد علی لاہوری، احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، قرآن کی تفسیر پڑھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے قرآن میں اللہ نے 3 نکتے بیان کیے ہیں مرکزیت کے ساتھ، اپنا ذوق ہے قرآن کا خلاصہ جو آپ نے سنا ہے 30 پاروں کی شکل میں، ایک مرد درویش اللہ والا جو ہے قرآن کی گہرائی میں ڈوب کر یہ آپ کو بتاتا ہے کہ قرآن نے 3 باتیں جو ہیں وہ مرکزیت کے ساتھ سمجھائی ہیں۔ باتوں سے بات چلی، فرمایا کرتے تھے کہ سارا قرآن کھولو تو قرآن یہ کہتا ہے رب کو بھی راضی کرو، نبی کو بھی راضی کرو، مخلوق کو بھی راضی کرو۔ سارا قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ سے شروع کرو والناس کی سین تک چلے جاؤ تو اس قرآن کا سبق وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ رب کو بھی، نبی کو بھی راضی کرو، اور لیکن ہر ایک کو راضی کرنے کا انداز جدا ہے، ہر ایک کو راضی کرنے کا انداز جدا قرآن بتلاتا ہے۔ رب کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرو تابعداری کے ذریعے، خلق خدا مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ذریعے۔ آج اس محفل کا یہ سبق ہے، قرآن کا یہ سبق ہے، تکمیل قرآن پر ہر بندے کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں نے رب کو راضی کر رہا ہے، تو رب کس طرح راضی ہوگا؟ عبادت سے، کیونکہ عبادت ہے ہی صرف کس کی؟ اللہ کی۔ اور نبی کو راضی کرو جی تابعداری سے، اذان دینی ہے تو نبی والی، نماز پڑھنی ہے تو نبی والی، اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا ہے تو حکم عبادت کا رب کا ہے، لیکن اس میں طریقہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ نبی کو تابعداری سے راضی کرو اور اس خلق خدا کو خدمت سے راضی کرو۔ قرآن کے اس مغز کو لے کر اگر ہر بندہ اس جذبے کو لے کر اس پر آ جائے تو الحمدللہ ماحول کے اندر جو قرآن چاہتا ہے نا، رب چاہتے ہیں ایسا ماحول بن سکتا ہے۔ تو عبادت ہے تو صرف کس کی؟ ایاک نعبد کا معنی کیا ہوا؟ اے اللہ تیری، کیوں؟ مالک جو تو ہے، رحمان جو تو ہے، رب جو تو ہے، سب کو دینے والا جو تو ہے، تو پھر عبادت بھی صرف کیا ہے؟ تیری ہے۔ عبادت زبان کے ساتھ ہو تب تیری ہے، اگر عبادت بدن کے ساتھ ہو، سجدے کی صورت میں، رکوع کی صورت میں، ہاتھ مان کر قیام کی صورت میں، تیری ہی تیری ہے، اور اگر مال کی صورت میں منت ہو، نظر ہو، صدقہ ہو تو یہ بھی کس کی ہے؟ اور جس وقت ضرورت پڑ جائے مدد کی تو یا اللہ مدد بھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اگر کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو پھر بھی مدد تجھ سے ہے، پریشانی آئی ہے مدد تجھ سے ہے، مشکل پڑ گئی ہے مدد تجھ سے ہے، یا اللہ کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے مدد
تجھ سے ہے۔ قرآن سارا یہ سبق دیتا ہے اور پھر کھل کر بھی کہتا ہے اوے مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، ذرا قرآن کے اوپر تو نظر کرو نا، پڑھا ہے سنا ہے تو یہ بات بھی دماغ کے اندر بٹھاؤ نا۔ کیا یہ آیت نہیں گزری؟ اللہ نے کتنی واضح طور پر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ دنیا والوں ذرا اس بات کو تو دیکھو نا، جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے، پریشانیوں کے اندر وہ دب جاتا ہے، غموں کے اندر وہ دب جاتا ہے، بتاؤ کہ اس مجبور کی فریاد کو سن کر اس کی مجبوریوں کو دور کرنے والا ہے کون ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہے جو مجبوریوں میں کام آنے والا ہو؟ اللہ پوچھتا ہے بھائی۔ تو اس لیے مدد صرف کس سے ہے؟ جی یہ فاتحہ میں ہم روزانہ کہتے ہیں، اگر باہر نکل کر کچھ اور شروع کر دیں تو گویا فاتحہ ہم نے کیا پڑھی؟ بار ہمارا معاملہ اور ہو جائے، اگر اور ہو جائے اور مدد وہ مدد وہ مدد۔ یا اللہ خیر کریں، بلہ پردہ فاتحہ بھی ہے۔ اب یہ سارا اقرار کر لیا نا، پھر کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط یا اللہ یہ عبادت بھی تیری ہی کرنی ہے، مدد بھی صرف تجھ سے لینی ہے۔ اللہ یہ ہدایت والا سیدھا راستہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھنا۔ علماء نے لکھا ہے اس سورت کو تعلیم المسئلہ کہتے ہیں، رب سے مانگنے کا طریقہ۔ رب سے بولو، رب سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ پہلے رب کی تعریف کرو، اے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، پھر اپنی نیاز پیش کرو، یا اللہ مدد تجھ سے دیں گے، عبادت تیری کریں گے، پھر ہمیں عطا کر، ہمیں کیا کر؟ یہ ہے مانگنے کا طریقہ۔ اس رب کی اوصاف کو تو ذکر کرو۔ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، جب آپ کسی افسر کے سامنے کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، درخواست لکھتے ہیں تو اوپر اس کے عہدے لکھتے ہیں، سر فلاں فلاں فلاں، جنرل صاحب، کرنل صاحب، وزیر اعظم صاحب۔ تو بھائی اب رب کے سامنے درخواست کرو تو پھر اس کے بھی کیا کرے، اوصاف کو سامنے رکھ کے کرو۔ پھر مانگو تو کیا مانگو؟ رب سکھا رہا ہے فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط ہم مانا اس کا بیو کرتے ہو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لیکن حضرت حسین علی نور اللہ مرقدہ علماء جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے الہامی علم عطا کیا تھا قرآن کی تفسیر کا، اور کہ ان کے شاگرد شیخ القرآن نقل کرتے ہیں کہ مانا اس کا یہ ہے، ہدایت پر تو ہے ہی نا، تبھی تو کہہ رہا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد، اس کا معنی اہدنا الصراط المستقیم کا یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ، ہدایت پر ہمیں یہ ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتا ہے، حدیث ہے بخاری مسلم کی ہے اور صاحب مشکات نے بالکل شروع میں نقل کی ہے۔ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے جو ہے نا کچھ مختصر سی بات بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، مختصر سی بات بتائیں، جامع سی ایک بات ہو، زیادہ آوانے نہ میرے کو لو، زیادہ گلاں نہیں یاد ہو، سن زیادہ کام نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کو مختصر سی بات۔ میرے نبی علیہ السلام نے کمال کر کے رکھ دیا، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، قل یہ زبان سے اقرار کر لینا کہ میں نے کس کو مانا ہے، میں نے کس کو مانا؟ اللہ کو کیا مانا ہے؟ اللہ کو رب مانا ہے، اللہ کو معبود مانا ہے، اللہ کو کل کائنات کا بادشاہ مانا ہے، کل کائنات کا پیدا کرنے والا مانا ہے۔ جب تو یہ کہہ دے آمنت باللہ، بس اس پر پھر تو ثم استقم، تو ڈٹ جا، جنت ہی نہ جائے گا۔ اور اس کو قرآن نے بیان کیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ ایمان والے جس وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا پالنے والا صرف، ہمارے روزی دینے والا صرف، ہمارے نظام کو چلانے والا صرف، سارے نظام کے اوپر طاقت رکھنے والا صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ پکے ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اگر کولوں پر بھی لیٹنا پڑ جائے تو پڑ جاتے ہیں، لیکن اس بات سے ہٹتے نہیں ہیں۔
آگ کے کولے، آگ تو ٹھنڈی ہو سکتی ہے لیکن وہ اس سے ہٹتے کون تھے؟ جی یہ مثال ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر پکے ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدائیں آتی ہیں، ندائیں آتی ہیں، اعلان ہوتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تمہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں، تمہارے اوپر اب کوئی غم نہیں ہے. کیوں؟ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جاؤ میری طرف سے فیصلہ تمہیں سنا دیا جاتا ہے، خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے. اس لیے دین پر پختگی مانگی جا رہی ہے. یہ صورت اتنی پکوائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس رب کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ جو تمہارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے مانگو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر پکا رکھ، ہمیں صراط مستقیم پر پکا رکھ. اگر ان باتوں کو ہی ہم اپنے پلے باندھ لیں، میرا خیال ہے وقت کافی ہو گیا. یہ نہ ہونا اسی گرام سرا میں جو میں بعض لوگ آتے ہیں استاد تے آپ سوتے رہتے ہیں تے اور ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ایسی گل نہیں بھائی، ناراض تو نہیں ہوئے، بس جو میرے دماغ میں بات آئی ہے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں قبول کر.